فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ٹریفک پولیس ملازمین ہر وقت ٹریفک کو باقاعدہ بنانے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ فضائی آلودگی اور صوتی آلودگی کے درمیان ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا کام وہ کرتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے ٹریفک پولیس ملازمین کو راحت دینے کی کوشش کی جا رہی۔ توقع ہے کہ ان کے لیے جلد ہی AC ہیلمٹ دستیاب کروائے جائیں گے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں گاڑیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ حیدرآباد شہر میں تقریباً 80 لاکھ گاڑیوں کی نقل و حرکت سڑکوں پر ہوتی ہے۔ ان میں بائکس کی تعداد 57 لاکھ ہے۔ بقایا گاڑیوں میں کاریں، بسیں اور دیگر گاڑیاں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ نئی گاڑیاں بھی سڑکوں پر نظر آ رہی۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں عموماً صبح اور شام کے اوقات میں ٹریفک کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جام کی صورتحال کے نتیجے میں ٹریفک کو باقاعدہ بنانے والے ٹریفک ملازمین پولیس کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے کئی مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ قبل ازیں اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے منعقدہ ہیلتھ کیمپس میں ٹریفک عملے کو بعض مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ان مسائل کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے اقدامات کیے گئے۔ اسی کے حصے کے طور پر ٹریفک پولیس کی خدمات انجام دینے والوں کو AC ہیلمٹ فراہم کرنے پر غور کیا جا رہا۔ آنے والے موسم گرما کے پیش نظر ٹریفک عملے کو دشواریوں سے بچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جا رہا۔ ان انوکھی ہیلمٹس کا تجربہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ٹریفک ملازمین کے لیے پینے کا پانی، گلوکوز بھی موسم گرما میں فراہم کیا جائے گا۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے 4 زونز میں AC ہیلمٹ کا تجرباتی طور پر انتظام کیا گیا۔ اس کا استعمال کرنے والے عملے سے رائے حاصل کی جا رہی۔ اس رائے کی بنیاد پر اس میں تبدیلی اور ترمیم کرتے ہوئے AC ہیلمٹس کو دستیاب کروانے کا کام کیا جائے گا۔ گوشا محل کے BJP MLA راجہ سنگھ نے حال ہی میں سمبھاجی پور، مہاراشٹر میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور کچھ یورپی ممالک میں ہندو دیوتاؤں کی تصویریں نوٹوں پر ہیں، اور وزیراعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ 500 روپے کے نوٹوں پر بھگوان رام کی تصویر لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ 100 کروڑ ہندوستانیوں کا مطالبہ ہے کہ 500 روپے کے نوٹوں پر بھگوان رام کی تصویریں ہوں۔ انڈونیشیا میں 87% مسلم آبادی ہے۔ یہ اب بھی ہندو دیوتا بھگوان گنیش کو اپنی 20,000 روپے کی کرنسی پر دکھاتے ہیں۔ ہندوستان کو 500 روپے کے نوٹ پر بھگوان رام کی تصویر کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگرچہ انڈونیشیا کے معاملے میں 20,000 روپے کا نوٹ بھگوان گنیش کی تصویر کے ساتھ پرنٹ کیا گیا تھا۔ 2008 میں ملک کی حکومت نے اپنے 20,000 روپے کے بینک نوٹ کو ختم کر دیا، جس میں لارڈ گنیش کی خصوصیت تھی۔ تاہم یہ درست نہیں ہے کہ امریکہ، تھائی لینڈ اور یورپی ممالک اپنی کرنسی پر ہندو دیوتا چھاپے ہوئے ہیں۔ راجہ سنگھ اس فرضی دعوے کی حمایت میں بول رہے تھے، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا، کہ مہاتما گاندھی کے بجائے بھگوان رام کی تصویر والے 500 روپے کے نئے نوٹ 22 جنوری کو جاری کیے جائیں گے، جس دن ایودھیا میں رام مندر کی تقدیس کی تقریب ہوگی۔ حیدرآباد تیزی سے میڈیکل ہب میں تبدیل ہوتا جا رہا۔ شہر کے مختلف دواخانوں میں روزانہ کوئی نہ کوئی نایاب پیچیدہ سرجری انجام دیتے ہوئے مریضوں کی قیمتی جانوں کو بچایا جا رہا۔ ایسا ہی ایک پیچیدہ آپریشن شہر کے کرشنا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز KIMS سکندرآباد میں انجام دیا گیا، جہاں افریقی ملک زامبیا کے ایک 14 سالہ لڑکے کو، جو مرض سکل سیل سے شدید متاثر تھا، اس کی 7 سالہ بہن کی ہڈی کا گودا یا ہڈیوں کا مغز بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے اس کمسن کی جان بچائی گئی ہے۔ ڈاکٹر نریندر کمار توٹا نے بتایا کہ افریقی ملک زامبیا کے شہر لوساکا کا ایک لڑکا سکل سیل مرض سے شدید طور پر متاثر تھا اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی کافی دشوار ہو گئی تھی۔ لڑکا جوڑوں کے درد سے بھی متاثر تھا، جس میں ہیموگلوبن کی سطح کافی کم ہو گئی تھی اور وہ کافی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی کو علاج کے لیے KIMS ہاسپٹل سکندرآباد لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد گودا تبدیل کر دیا۔
اور کرنے کا مشورہ دیا۔ اس دوران لڑکے کی 7 سالہ بہن نے گودا عطیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی اور ڈاکٹر نریندر ٹوٹا کی قیادت میں مریض میں گودا ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ مریض اب آہستہ آہستہ روبہ صحت ہو رہا اور چند دنوں میں معمول کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نریندر ٹوٹا نے کہا کہ عموماً سکل سیل کے مریض گھنے جنگلات کے علاقوں میں رہنے والے عوام میں پائے جاتے ہیں۔ افریقی ممالک کینیا اور زامبیا میں اس طرح کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سابق چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کو رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ سری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کی جانب سے KCR کو دعوت نامہ بھجوایا گیا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ BRS سربراہ کے مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا امکان نہیں، کیونکہ حال ہی میں ان کا کولہے کا آپریشن ہوا ہے اور وہ اس وقت آرام کر رہے۔ واضح ہے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو رام مندر کا افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ BJP جو پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس نے پارٹی میں تبدیلیوں کا آغاز کیا ہے۔ زعفرانی جماعت چاہتی ہے کہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعادہ نہ ہونے پائے، اسی لیے ریاست کی 17 لوک سبھا نشستوں کے من جملہ 10 لوک سبھا نشستوں اور 35% ووٹ حاصل کرنے کا پارٹی منصوبہ رکھتی ہے۔ پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں اس کے خلاف کام کرنے والوں کے بشمول ایسے ضلعی صدور جن کی کارکردگی سے پارٹی مطمئن نہیں ہے، ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیشتر اضلاع کے صدور کا اعلان پارٹی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کیا ہے۔ عادل آباد، محبوب آباد، بھوپال پلی ضلع صدور کے سلسلے میں کوئی وضاحت ہنوز سامنے نہیں آئی۔ آئندہ 2-3 دنوں میں ان عہدوں کو پور کرنے کا امکان ہے۔ وقار آباد ضلع کے پارٹی صدر مادھو ریڈی، یادادری بھونگیر ضلع کے پارٹی صدر بھاسکر، نظام آباد کے پارٹی صدر کے طور پر دنیش، سدی پیٹ ضلع کے پارٹی صدر کے طور پر موہن ریڈی، جنگاؤں ضلع کے پارٹی صدر دشمنت ریڈی، ہنمگنڈا ضلع کے صدر طور پر اوبداما کاما ریڈی، ضلع صدر ارون تارا، کریم نگر ضلع صدر کرشنا ریڈی کو مقرر کیا گیا۔ جگتیال ضلع صدر P ستیہ نارائنا، کھمم ضلع صدر G ستیہ نارائنا، میڈچل اربن ضلع صدر P ہریش ریڈی، میڈچل رورل ضلع صدر وکرم ریڈی، حیدرآباد سینٹرل گوتم راؤ کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ تلنگانہ میں مختلف نامزد عہدوں کے حصول کے لیے کانگریس کے لیڈروں کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ پہلی فہرست میں تقریباً 18 مختلف کارپوریشن کے عہدوں کو پور کرنے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں جاریہ مہینے کے اواخر میں اعلان متوقع ہے، تاہم خواہش مندوں نے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان عہدوں کو پور کرنے میں ان لیڈروں کو ترجیح دی جائے گی جو حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ سے محروم رہے اور جنہوں نے پارٹی کے استحکام کے لیے کام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں اقدامات کر لیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں ریونت ریڈی نے دہلی کے دورے کے دوران اس سلسلے میں AICC کے اعلیٰ لیڈروں سے اس کی منظوری حاصل کر لی۔ وزیر اعلیٰ ریاستی دارالحکومت واپس ہوں گے اور ان کی حیدرآباد واپسی کے اندرون 2 تا 3 دن توقع ہے کہ اس پہلی فہرست کا اعلان کیا جائے گا۔ پہلی فہرست میں کتنے کارپوریشنز کے مخلوعہ عہدوں کو پور کیا جائے گا، یہ مسئلہ پارٹی کے لیڈروں اور خواہش مندوں کے لیے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض خواہش مند AICC کے لیڈروں سے سفارش کے لیے بھی رجوع ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ونگز انڈیا 2024 شو جاری ہے۔ بوئنگ، ایئر انڈیا اور دیگر طیاروں کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر دیکھی جا رہی۔ 2 سال میں ایک مرتبہ منعقد کیے جانے والے اس شو کا موضوع امرت کال میں ہندوستان کو دنیا کے ساتھ جوڑنا دیا گیا ہے۔ اس شو میں 100 سے زائد ممالک سے تقریباً 1500 مندوبین، تقریباً 5000 نمائندے اور 1 لاکھ سے زائد افراد شرکت کر رہے۔ شو میں جدید ترین وائڈ باڈی بوئنگ ہوائی جہاز 777 اور انجینئرنگ کا نیا معجزہ ایئر بس A350 پہلی بار دکھایا جا رہا۔ شو میں انتہائی جدید قسم کے ایئر کرافٹس، شہری ہوابازی کی خدمات، شعبہ سیاحت سے متعلقہ اسٹارٹ اپس کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ مرکزی وزارت شہری ہوابازی، حکومت ہند، فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے علاوہ
تلنگانہ حکومت کے اشتراک سے یہ شو منعقد کیا جا رہا۔ ونگز انڈیا میں شہری ہوابازی اور متعلقہ شعبوں اور سیاحت کے شعبوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ عوام کی سہولت کے لیے ہدایت پر مبنی سائن بورڈز لگائے گئے۔ ونگز انڈیا 2024 نمائش میں حکومتوں کو ٹریول، ٹورزم اور متعلقہ شعبوں میں اپنی ترقیاتی سرگرمیوں کو پیش کرنے کا بہترین موقع حاصل ہوا۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. آندھرا پردیش میں بابٹلہ ضلع میں گاڑیوں کی تلاشی کے موقع پر 2.25 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ یہ نقدی پرودوٹور سے وجے واڑہ منتقل کی جا رہی تھی۔ پولیس نے مناسب ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نقدی ضبط کر لی۔ اس سلسلے میں پولیس نے ڈرائیور سمیت ایک اور شخص کو حراست میں لے لیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی۔ پولیس نے کہا کہ بغیر دستاویزات کے 2.25 کروڑ روپے کی نقدی منتقل نہ کی جائے۔ پولیس نے غیر قانونی طور پر نقدی کی منتقلی پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ ملک کی کئی ریاستوں میں شدید سردی جاری ہے اور دھند کا بھی اثر نظر آ رہا۔ در اثنا محکمہ موسمیات نے پھر انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، راجستھان، مدھیہ پردیش میں گھنی دھند کے حوالے سے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کئی ریاستوں میں اگلے 3 دنوں تک سردی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں گھنی دھند کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا۔ دہلی این سی آر میں صبح کے وقت گھنے کہرے کا امکان رہا۔ آئی ایم ڈی نے سنیچر کے لیے اورنج الرٹ اور اتوار کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اتر پردیش اور بہار کے الگ تھلگ حصوں میں سردی کی لہر 24 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی راجستھان، جنوبی ہریانہ کے الگ تھلگ حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس اور دہلی، اتر پردیش، پنجاب، چندی گڑھ، راجستھان اور مدھیہ پردیش کے باقی حصوں میں 6 تا 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے دوسری شادی کر لی۔ یہ شادی ایسے وقت میں ہوئی جب ثانیہ مرزا سے ان کی علیحدگی کی خبریں سامنے آ رہی تھی۔ شعیب ملک نے پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید کو اپنا جیون ساتھی منتخب کیا اور یہ شادی ایک تقریب کے دوران ہوئی۔ شعیب ملک نے خود انسٹاگرام پر شادی کی تصاویر پوسٹ کی۔ ثنا جاوید، جن سے شعیب نے شادی کی ہے، وہ بھی طلاق یافتہ ہیں۔ پاکستان کی مشہور اداکاراؤں میں سے ایک ثنا جاوید نے 2020 میں عمیر جسوال سے شادی کی تھی، لیکن جلد ہی یہ بات سامنے آئی کہ دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ بعد ازاں دونوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کی تصاویر ڈیلیٹ کر دی اور پھر خبریں آئیں کہ دونوں میں طلاق ہو گئی۔ 28 سالہ ثنا جاوید پاکستان کے کئی ٹی وی شوز میں نظر آ چکی ہیں۔ ان کے کئی مشہور شوز ہیں جن میں اے مشت، مشتاق، ڈنک، ڈر خدا سے، ذرا یاد اور پیارے افضل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی میوزک ویڈیوز میں بھی نظر آ چکی ہیں۔ سعودی حج و عمرہ زیارت کی قومی کمیٹی کے رکن سید بہاشوان نے کہا ہے کہ 3 مہینے کے دوران رجب، شعبان اور رمضان میں عمرہ زائرین بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ یہ تینوں مہینے عمرہ سیزن کے حوالے سے مصروف ترین ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سید بہاشوان نے کہا ہے کہ 270 عمرہ کمپنیاں اور ادارے زائرین کی آمد سے ان کی وطن واپسی تک سر و سز فراہم کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکام کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ زائرین کو مقدس شہروں میں ہر ممکن بہتر سہولت فراہم کی جائے۔ اس کی نگرانی وزارت حج و عمرہ کر رہی ہے۔ عمرہ کمپنیاں اور ادارے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں زائرین کی منفرد میزبانی کے لیے تیار ہے۔ دونوں شہروں کے ہوٹل زائرین کی غیر معمولی تعداد کی آمد پر زیادہ مصروف ہوں گے۔ علاوہ ازیں پبلک ٹرانسپورٹ، ریسٹورانٹس، شاپنگ مال اور بازاروں میں بھی رش رہے گا۔ عمرہ زائرین اپنے رشتہ داروں کے لیے اس سال بھی تحائف خریدنے کا اہتمام کریں گے۔ سید بہاشوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر، تیونس، الجزائر، لیبیا، ازبکستان، ملیشیا اور دیگر ملکوں سے زائرین عمرہ ادا کرنے اور اپنی زندگی کے انمول روحانی لمحات حرمین شریفین میں گزارنے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچنے لگے ہیں۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।